کہ جناب عمر بن عبدالعزیز بڑے بڑے اللہ والے گزرے، بڑا نام ہے تاریخ کے اندر، وقت کے بادشاہ ہیں، گورنر بنے ہیں، وزیر اعظم بنے، آپ کوئی بھی عہدہ دے سکتے ہیں، اس وقت اپنی سلطنت کے بڑے وہی ہیں۔ میرے اللہ نے 11 بیٹے عطا کیے جناب عمر بن عبدالعزیز کو، اور جب وفات ہونے لگی نا، بستر مرگ کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، کسی نے آ کر پوچھا عمر بن عبدالعزیز تجھ سے پہلے جو بڑے بادشاہ گزرے نا، انہوں نے بڑی جائیداد بنائی، بڑا مال لوٹا، بڑے ٹیکس لگائے، غریبوں کا خون نچوڑ کے اچھی طرح اپنے بیٹوں کے لیے جائیداد بنا کے رکھی ہے، تو دنیا سے جا رہا ہے، 11 تیرے بیٹے ہیں، ان کے لیے تو نے کیا بنایا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز یوں بستر مرگ پر لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھے، سہارا لے کر بیٹھنے لگے۔ سائل کو کہتے ہیں تجھے کیا پتا ہے، بتا میرے بیٹے یا تو نیک ہوں گے یا برے ہوں گے، اگر میرے بیٹے نیک ہیں تو رب کعبہ کی قسم مجھے ان کے مستقبل کی پرواہ کوئی نہیں ہے، یہ جس رب کے لیے نیکی کریں گے نا، وہ رب ان کا سرپرست بن کے دکھائے گا، وہ ان کے مستقبل کا انتظام بھی خود کرے گا، اور اگر یہ برے ہوں گے اور اگر ان لوگوں نے نیکی نہیں کی ہے برے، تو میں اپنی حلال کمائی، اپنی زندگی کی محنت مشقت کی کمائی کو ان کے گناہ میں معاون بننے کے لیے چھوڑنا پسند نہیں کرتا۔ فوت ہو گئے، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ فوت ہونے کے بعد ان کے بعد جو اگلا بادشاہ بنا، اس کو مختلف علاقوں کے گورنر بنانے کے لیے پڑھے لکھے سلجھے ہوئے لوگ چاہیے تھے، پوری اس نے مملکت کے اندر تلاش کروایا، 11 صوبے تھے، 11 لوگ چاہیے تھے، عمر بن عبدالعزیز کے بیٹوں سے زیادہ قابل، سمجھدار، ذہانت والے، مخلص، نیک بندہ اسے رعایا کے اندر ملا ہی کوئی نہیں ہے۔ اس نے پورے 11 صوبوں کے اندر عمر بن عبدالعزیز کے 11 بیٹوں کو والی اور گورنر بنا کے کھڑا کر دیا، اور وہی بادشاہ کہ جن بادشاہوں کے بیٹے، وہ بادشاہ اپنے بیٹوں کے لیے بڑی جائیداد چھوڑ کر گئے، بڑا مال چھوڑ کر گئے، لکھنے والوں نے لکھا وقت وہی تھا، مسجد جامع ہوتی تھی، ہر علاقے کی جامع مسجد کے اندر منبر پر موجود عمر بن عبدالعزیز کا بیٹا درس دیا کرتا تھا، اور اسی جامع مسجد کی دروازے پر ان کے پہلے جو گورنر تھے ان کے بیٹے بھیک مانگا کرتے تھے۔ یہ برکت ہوتی ہے نیکی کی اور حلال مال کی۔